بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج دن میں ایک پرچہ آپ حضرات کو بھیجا گیا، اس کا تعلق قرآن کریم کی تصحیح تلاوت، یعنی تلاوت صحیح طرح سے ہو، سنت کے مطابق ہو، ایسی تلاوت ہو کہ جو اللہ کو راضی کر دے، خوش کر دے۔ قرآن ہمارے لیے کل قیامت کے دن حجت بنے، دلیل بنے، قبر میں، میدان محشر میں، جنت میں ہمارا ساتھی بنے۔ میرے عزیزو، یہ جب ہی بنے گا جب میں نے جیسے کل اس سے متعلق تفصیل کے ساتھ باتیں عرض کی تھی، ہم قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھیں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں۔ سب سے اونچا اور عظیم ترین حق تو قرآن کریم کا، کل کچھ باتیں عرض کی تھی میں نے، سب سے اونچا اور عظیم ترین حق اس پر ایمان لانا، اسے اللہ عز و جل کا کلام سمجھنا، دل کی گہرائیوں سے ماننا۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہو تو سب سے پہلے کیا آیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی ادنا سی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کرنے والا شک کر رہا ہو کرتا رہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا ہر حرف اور لفظ بلفظ، آیت بآیت، ہر آیت، ہر صفحہ، اس کا ایک حرف بالکل برحق اور سچا۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کے اس کتاب کی سچائی کی نشانیوں میں کتنی بڑی نشانی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ایک حرف میں بھی کہیں امت میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہونے کی بہت عظیم الشان دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ مسلمانوں، مانو اس کو، دل سے مانو۔ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، دل سے، دل کی گہرائیوں سے، دل کے رگ و ریشے میں اندرون قلب رچا بسا ہو یہ عقیدہ، اور یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہو۔ کون سی؟ کہ اس کتاب میں، قرآن میں، جو شروع سے اخیر تک جو کچھ آیا ہو بالکل برحق۔ میں نے ایک جگہ اعلان میں کیا، اور مطلب چیلنج کیا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہر ہمارے مسئلے کا حل موجود ہے، دنیا آخرت کے۔ پھر میں نے عرض کیا لوگوں سے کہ اگر غور سے پڑھو گے تو سورہ فاتحہ ہی میں پورا حل موجود ہے، اور پھر میں نے عرض کیا اور مزید غور سے اگر پڑھو تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس ایک آیت میں ہی پورا حل موجود ہے۔ تدبر و تفکر اگر ہو، آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے؟ بھائی، جب ہم نے یہ مانا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ عز و جل، تو جو کچھ کائنات میں جہاں جتنا جو نظر آ رہا ہے، ہاؤ اٹ ہیپن، یعنی یہ کیسے ہوا، یہ تو سائنس بتا دے گی اور آپ بتا دیں گے، ہم نے پل بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، اس طرح ہو گیا۔ لیکن who is that being an almighty ذات، اللہ عز و جل behind this system، وہ اللہ کی ذات ہی تو ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ بہرحال یہ تو تقریر دوسرے عنوان پر نہیں کرنی مجھے، میں کیا بتانا چاہتا ہوں، میں نے آج یہ قرآن کریم کے تعلق سے آپ حضرات کو ایک پرچہ بھیجا ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو دھیان سے پڑھو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دھیان سے پڑھو اور اپنے قرآن کریم کی تلاوت کی تصحیح، صحیح طرح قرآن پڑھنے کی فکر کرو۔ حضرت شاہ محی السنہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض میں نے دنیا میں گھومنے کے بعد یہ دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی خوشبو چاروں طرف ان کی پھیلی۔ جب اللہ والا کوئی ہوتا ہے نا، اللہ کا محبوب بنتا ہے، تو چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں
ذکر سے جب ملا نور جامے، رہ کے صحرا میں ہوں گلستا میں۔ بہرحال حضرت والا کے اشعار انشاءاللہ ان قریب ہم ترتیب قائم کرنے والے ہیں۔ بعض ہمارے بہت خاص دلی تعلق اور محبت رکھنے والے بڑے محترم دوست اور احباب اور ساتھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھی جس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ جب ہوتے تھے اور حضرت کے اشعار پڑھ کے تشریح کرتے تھے بڑا نفع ہوتا تھا، تو یہ بھی کیا کرو۔ انشاءاللہ کریں گے۔ مجھے بتانا یہ ہے حضرت شاہ معین السنہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ہندوستان کے چاروں طرف گھوم پھر کے دیکھا، دوسرے ملکوں میں دیکھا، ہر جگہ بہت ایسا فیض پھیلا سبحان اللہ، اور سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں دیکھا۔ قرآن کریم سے حضرت کو عشق تھا، عشق۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نظر آئے، بڑا اچھا خواب تھا، آج تک یاد ہے۔ جو ایسے خواب ہوتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اس خواب کی جب تعبیر پوچھی، تفصیل خواب کی تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ حضرات کو، لیکن اس میں بھی کچھ قرآن کریم کے تعلق کی کچھ بات تھی۔ مجھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا تھا کہ وہاں جاؤ اور کان لگا کے آواز سنو۔ تو میں نے جو سنی تو جیسے یہ جو واٹر فال ہوتے ہیں اور پانی صاف ستھرا اوپر سے گرتا ہے، وہاں سے پانی گر رہا ہے اور پانی کے اندر سے آواز آ رہی ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور لمبا خواب ہے، اس سے پہلے بعد میں بہت سی باتیں ہیں۔ بہرحال مختصر یہ مجھے ایک اللہ والے نے بتایا کہ جتنے یہ ذی حیات ہیں جی، جو زندگی ہے، جن میں انسان اور ایمان والے جب تک یہ روئے زمین پر زندہ رہیں گے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جو قرآن کریم کی لائن سے جو خدمت ہوئی ہے، اس قرآن کریم کی لائن کی خدمت گویا وہ قائم برقرار رہے گی اور اس کا اجر و ثواب حضرت کو ملتا رہے گا۔ اللہ والے بہت بڑی چیز ہے بھائی، یہ اصل میں سمجھے ہیں اپنی پیدائش کا مقصد۔ مکاتب پتہ نہیں کتنے قائم کیے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کیوں کہوں میں، ہزاروں کی تعداد میں مدارس کتنے قائم کیے، اور یہ حال جب تھا جب کہ چندہ لینے کے لیے جھولا لے کر پھرتے تھے۔ نئے نئے طریقے اللہ تعالیٰ قلوب پہ ڈال دیتے ہیں، اور قرآن کریم کی تو بس اتنی فکر تھی۔ میں بھی جب حاضر ہوا وہاں تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے، حضرت معین السنہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک تو تم نماز پڑھایا کرو جی، اور پھر قرآن سنا۔ تراویح کے بیچ میں حضرت تراویح میں کافی دیر بیٹھا کرتے تھے، تو تراویح کے درمیان میں قرآن سنا، تو غالباً اس دن یہ پڑھا گیا تھا وہاں، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں نے یہاں سے پڑھا جی، اس میں یہ آیت بھی پڑھی، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، تو پہلے تا بھی ہے اور اخیر میں تا بھی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا پاس ہو گئے ہو ماشاءاللہ، فلاں فلاں نماز پڑھایا کرو تم یہاں جب تک ہو، اس طرح سے۔ تو قرآن کریم سے بہت گہرا تعلق تھا۔ بات اس لیے یاد آئی، آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا بتانا چاہتا ہوں، حضرت معین السنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب قرآن پڑھو، جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو دل میں یہ تصور کرو کہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے پڑھو، ذرا پڑھ کے سناؤ دیکھیں کیسا پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ، احکم الحاکمین محسن اعظم کا کلام ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ حکم ہوا ہے کہ پڑھو، ذرا دیکھتے ہیں کیسا پڑھتے ہو۔ تو کسی کا آیا ہوا خط ہو اور اس کا لکھا ہوا ہو اور سامنے وہ بیٹھا اور اس کو پڑھو تو کتنے ادب سے پڑھو گے۔ اس لیے ہمارے حضرات اکابر جی، حضرت شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، جی ہاں، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، بہت کچھ لکھا ہے حضرت شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ۔ کل میں نے بتایا تھا حضرت مسیح اللہ جلال آبادی رحمت اللہ علیہ کا، جب قرآن پڑھنے بیٹھتے تھے جی تو بڑی عظمت کے ساتھ بیٹھتے، اور پہلے ایک طرح سے لکھا ہے کتاب میں تجدید ایمان، لیکن میں آپ کو کہوں گا آپ کنفیوژن نہ ہو جائیں، ایک طرح سے ایمان کی تجدید یوں، اے اللہ میں ایمان لایا کہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، برحق ہے، یا آپ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اس طرح کے کچھ کلمات
اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے قلب و جگر کو، رگ و ریشے کو، خون کے جتنے قطرے ہیں، ہڈیاں ہیں، بدن کا گودا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ سب کو انوارات سے منور کر دے، قرآن کے انوارات سے روشن کر دے۔ تو ظاہر ہے میرے عزیزو، جس طرح دھیان سے، قلبی توجہ سے، خشوع و خضوع سے اور توجہ اللہ سے جتنا عظمت کے ساتھ پڑھا جائے گا، چاہے تھوڑا پڑھو میرے عزیزو، چاہے تھوڑا پڑھو، لیکن اتنا ہی اس کا نفع بھی ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ہی نفع بھی ہوتا ہے۔ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ نے پوری دنیا میں یعنی جہاں بھی جاتے تھے تو مدرسے میں کسی میں بھی داخل ہو جاتے اور چلے جاتے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، مشائخ اور محدثین اور مفتیان کرام سے فرماتے تھے بھائی قرآن سناؤ ہم کو، ہم قرآن سنیں گے۔ بچوں سے قرآن سنتے تھے، قرآن سناؤ۔ اذان اور قرآن کے بارے میں خاص فکر رہتی تھی، اس لیے کہ یہ عام طور سے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، بڑے بڑے علماء بن جاتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے کتنے ہوں گے میرا بیان سننے کے بعد محاسبہ کرو اپنا بھائی، ہاں بیان کو بیان کی حیثیت سے مت سنو، محاسبہ، اندر حساب کر، غور کرو کیسا قرآن پڑھتے ہیں ہم، کیا واقعی صحیح پڑھا جا رہا ہے؟ شوق، جذبہ، ارادے اور بہت ولولے اندر میں اللہ والا بننے کے، مگر حال قرآن کریم تک کے سلسلے میں تو بہرحال میں آج آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا۔ ہاں تو لیکن ابھی مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو پرچہ میں نے بھیجا اسے دھیان سے پڑھنا اور اندازہ لگانا کہ قرآن کریم کا صحیح طرح پڑھنا کتنا اہم ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سہل اور آسان کر کے طریقہ بھی بتا دیا، ماشاءاللہ اس میں طریقہ بھی موجود ہے جی، وہ طریقہ آپ دیکھیں گے اس میں طریقہ بھی موجود ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنی قرآن کریم کی تصحیح کی جا سکتی ہے، تلاوت کی اور اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے جس سے کہ صحیح پڑھ سکیں۔ آج میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، یہ تو بنیادی ایک ذمہ داری ہے، بنیادی اور اہم معاملہ ہے قرآن کریم کی، اس کا اللہ سے تعلق اور اللہ کا قرب پانے کے لیے دو نسخے اور دونوں جن کا بھی ذکر ہوا، حضرت محی السنہ شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ، دونوں نسخے انہی کے بتائے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس 15-20 منٹ کے اندر، ان کو سنیے غور سے۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے وہ سارا فیض حضرت مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں ہیں، حضرت محی السنہ رحمہ اللہ، جی حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ فرماتے ہیں کہ چند باتوں کا التزام کر لو اللہ والے بن جاؤ گے، چند باتوں کا التزام کر لو اللہ والے۔ 5 باتیں خاص طور پہ، ایک مضمون میں 5 باتیں ہیں اور ایک مضمون کچھ اور ہے، انشاءاللہ اگر ہو سکا تو دونوں کو میں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں غور سے سننا میرے بھائیو، غور سے سننا، تم چند باتوں کا التزام یعنی اہتمام کر لو۔ نمبر 1 تو یہ کہ تھوڑی دیر خلوت یعنی تنہائی میں بیٹھ کر، تھوڑی دیر خلوت یعنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو، اگرچہ 15-20 منٹ ہی ہو، لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو۔ رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، فجر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، جب فرصت کا وقت ہو تو اس وقت بیٹھ کر بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ 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 جتنی عظمت و محبت کے ساتھ ہو۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت کا شعر ہے جس کو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب ذکر کرتے تھے تو خوب پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ مگر یہ جبھی ہوگا جب دل ظلمتوں سے میرے عزیز اور غفلتوں سے اور دنیا کے جھمیلوں سے بھرا ہوا نہ ہو، اور اگر زبان پر تو اللہ اللہ اور دل میں نہ معلوم کہاں کہاں کے خیالات، پھر وہ نفع نہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں
چند منٹ کر لیا کرو 15-20 منٹ، لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہو. سمجھے میرے بھائیو؟ بس ان کو شارٹ میں اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا. نمبر 1 تو یہ ہوا. نمبر 2، دوسرے یہ کیا کرو کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالی کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برتاؤں کو غور کیا کرو کہ ان انعامات پر خدا تعالی کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی خدا تعالی ہم سے کس طرح پیش آ رہے ہیں. میرے عزیزو، میں پھر سے پڑھتا ہوں، پھر ذرا سی تشریح کروں گا. نمبر 2، دوسرے یہ کیا کرو کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالی کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برتاؤ کو غور کیا کرو کہ ان انعامات پر خدا تعالی کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی خدا تعالی ہم سے کس طرح پیش آ رہے ہیں. میرے عزیزو، نعمت کی صحیح قدردانی کیا ہے؟ جو نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے، جہاں اسے استعمال کرنا ہے وہاں ہم اسے استعمال کریں. آنکھیں، زبان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، بدنی قوت، صلاحیت، جو کچھ ملا ہے ہمیں تو ذرا سا کوئی حادثہ پہنچا. حضرت مفتی رشید رحمت اللہ علیہ احسن الفتاوی والے، ان کے ایک اس میں تھا واعظ میں بڑی پیاری بات تھی، جیسے ہی کسی مومن کو کوئی حادثہ پہنچے تو اس پر کئی لحاظ سے اللہ کا شکر لازم ہو جاتا ہے. نمبر 1، الہ العالمین، اتنے سے حادثے میں آپ نے مجھے رکھ دیا، ورنہ بڑے بڑے حادثات بھی تھے وہ بھی آپ ڈال سکتے تھے. نمبر 2، الہ العالمین، یہ جسمانی کوئی حادثہ ہو گیا یا ایسا ہوا لیکن اے اللہ مجھ سے آپ نے ایمان نہیں چھینا، مجھ سے آپ نے اپنی توفیقات نہیں چھینی، مجھے گناہ کے حادثے میں مبتلا نہیں کیا. ہاں، کوئی بدنی حادثہ ہو گیا، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا، تو اس وقت میں آدمی کو یہ اگر یہ سوچنے لگے، ہاں مجھے بتاؤ میرے عزیز اور بھائیو، بیان سننے والوں، یہ بتاؤ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک یہ جتنے ہمارے اعضاء ہیں، چاہے وہ اندرونی ہو اور چاہے ظاہری ہو، بھائی ان کا مالک کون ہے؟ بھائی کون ہے ان کا مالک؟ صرف ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ماں کے پیٹ میں بنانے کے وقت میں کوئی اور تھا؟ تو اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا چھوٹا موٹا، کوئی اولاد دنیا سے چلی گئی، یا ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا، آنکھ کا، کان کا اور ہاتھ کا، پیر کا، فلاں کا، یہ بیماری وہ بیماری، ہم تو مایوس ہو کر اور ناشکرے ہونے لگتے ہیں. ارے ہم 30 40 50 سال کی عمر تک اللہ تعالی ہمیں کھلاتے رہے، پلاتے رہے، ٹھنڈی چھاؤں میں، ہواؤں میں بٹھائے رکھا، اور سب کچھ، اور ہم نافرمانیوں میں لگے رہے، ایئر کنڈیشن کے مزوں میں اللہ نے بٹھائے رکھا. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے وہ سوچنے کی چیز، یہ ہے وہ سوچنے کی چیز. تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچئے، اللہ آپ ہمیں ان گناہوں کے باوجود بھی نعمتیں دیے جا رہے ہیں. آپ نے ہمیں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ہم نے گناہ کیے، نظر بد اور انٹرنیٹ پہ کیا 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 اور کیسے کیسے معاملے کیے. آپ نے تو ہم سے نعمت نہیں چھینی کہ اگلے دن ٹھنڈا پانی چھین لیا ہو، چائے جوس، ہماری کافی اور ہمارا کھانا ناشتہ چھین لیا ہو. ہمیں تو پھر بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ رسوا کر دیا ہو سارے میں کہ یہ بڑا زانی ہے اور فلاں ایسا ویسا ہے. اس سے محبت بڑھے گی. یہ تشریح کر رہا ہوں. مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا نمبر فرمایا. پہلا نمبر، کچھ دیر اللہ اللہ کر لیا کرو، جیسے میں نے کر کے بتایا میرے پیارے بھائیوں. دوسرا نمبر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم سوچا کریں. کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. میرا جی چاہ رہا ہے میں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا جب نعمتوں پر 3-4 قسطیں بیان کروں گا، تاکہ ہر شخص کو احساس ہو کہ ہمیں کس طرح اللہ کی کتنی نعمتوں میں ہم غرق ہیں اور نعمتوں کی بارش ہے ہمارے اوپر. پھر اگر ہم پر ذرا سا کوئی حادثہ، کوئی بات، ذرا سی کوئی معمولی چیز پیش آ جائے، ہم تو بے صبرے ہو کے نکلنے کے بھاگنے لگتے ہیں، نہ معلوم کیا چاہتے ہیں. میرے بھائیو، دوسرا نمبر سمجھ میں آیا؟ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو. محسن اور منعم، انعام کرنے والے، احسان کرنے والے سے محبت ہو ہی جاتی ہے. نمبر تین حضرت کے الفاظ سنیے. تیسرے یہ کرو کہ جو لوگ محبان خدا سے محبت رکھنے والے ہیں، یعنی ان سے علاقہ یعنی تعلق پیدا کر لو. اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی جاری رکھو اور ان سے دعا کراؤ. سمجھے؟ پھر سے پڑھتا ہوں.
تیسرے یہ کرو کہ جو لوگ محبان خدا سے محبت رکھنے والے ہیں ان سے علاقہ یعنی تعلق پیدا کر لو. اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی جاری رکھو اور ان سے دعا کراؤ. خط و کتابت کہیں کے لیے جاری رکھو, ان کو اپنے حالات بتاؤ اور اطلاع دو ہم سے یوں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ایسا ہے, اور اچھے یہ اعمال ہیں اور برے اعمال چھوٹ نہیں رہے یہ ہیں, اور معاملات پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اور پھر جو وہ کہیں اس پر عمل کرو اور ان سے دعائیں کراؤ, ان کو راحت و آرام پہنچاؤ. ان کی خدمتوں اور صحبتوں سے اللہ ملتا ہے. جی لیکن آج کے زمانے میں یہ ہے اگر ملکوں کا فاصلہ ہے تو کم از کم خط و کتابت کے ذریعے سے ان سے رابطہ رکھو. میرے بھائیوں یہ ایک دستور ہے اور نظام ہے دنیا کا بھی اور آخرت کی راہ کا بھی. راہ آخرت جو ہے اس کا بھی یہ دستور اور نظام ہے دنیا کا بھی ہے. جو جس راہ پہ چلا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اونچ نیچ اور نشیب و فراز سے میرے پیاروں واقف ہوتا ہے. اللہ والے بھی واقف ہوتے ہیں. جی وہ آپ کی ایسی رہنمائی کریں گے کہ خود آپ سال ہا سال تک اللہ کے قرب کی منزل کو طے نہیں کر سکیں گے, اور ان کی رہبری میں چند مہینوں کے اندر پتا چلا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ حکیم الامت تھانوی کا نسخے بتا رہا ہوں. پہلا نسخہ کچھ دیر اللہ اللہ کر لیا کرو. دوسرا نسخہ تنہائی میں اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرو. تیسرا نسخہ اللہ والوں سے تعلق رکھو, دعائیں کرایا کرو, صحبت میں بیٹھا کرو, نہیں تو خط و کتابت کیا کرو اور ان سے اصلاحات چاہا کرو. نمبر 4 چوتھے یہ کرو, حضرت کے الفاظ سنیے, چوتھے یہ کرو کہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری اطاعت کرو, کیونکہ یہ قاعدہ ہے جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے. میرے پیاروں جس کا کہنا مان کے چل رہے ہیں اس سے ضرور محبت بڑھتی ہے, اور جس کا کہنا مانا جاتا ہے وہ بھی کہنا ماننے والے کو محبوب بنا لیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے یہ تو میرے ہر حکم اور ہر فرمان پر جان چھڑکنے کو تیار ہے تو وہ اسے بڑا عزیز ہو جاتا ہے, بڑا پیارا ہو جاتا ہے, بڑا محبوب ہو جاتا ہے وہ اس کا. اللہ کا نظام ہے یہ. تو اب کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرو. سوال حضرت بیچ میں نہیں ہو پاتا, ارے جتنا ہو اتنا تو کرو, اور جو نہیں ہو پاتا وہ اللہ والوں سے پوچھو وہ بتائیں گے. اپنے کو پیش کر دو, اللہ میں پیش کر دیا اپنے آپ کو, رات دن میں تڑپ رہا ہوں کہ آپ کی پوری اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاؤں. تو جب اس طرح لگو گے اور اللہ تڑپنا دیکھیں گے اور مچلنا اور کوشش و جدوجہد کو دیکھو گے تو جو کمی ہے اللہ اس کو پوری کر دیں گے. سمجھے بھائیو, یہ چوتھا نسخہ ہوا, نسخے کا چوتھا حصہ ہوا. اور نمبر 5ویں یہ کہ خدا تعالی سے دعا کیا کرو کہ وہ اپنی محبت عطا فرمائیں. بھائی کوشش تو ہے, جذبہ بھی ہے, شوق بھی ہے. کتنا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے, کتنا مانگتے ہیں ہم, یا اللہ میری اصلاح فرما دے, یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے, یا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے. اللہ میں آپ کو مانگتا ہوں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا سے خدا تعالیٰ کو مانگو. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, تو ہو جائے میرا میں ہو جاؤں تیرا, یہی روز و شب میں دعا مانگتا ہوں. اللہ سے اللہ کو مانگو. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ذوق طلب بھی دہر میں مختلف میں دیکھتا رہا. ذوق طلب بھی دہر میں, پورا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. حضرت کا خلاصہ یہ ہے کہ میں زمانے میں آنکھ کھولی تو دیکھا لوگوں کے جی اپنے اپنے ذوق ہیں طلب کے, لیکن میں نے اللہ سے اللہ کو مانگ لیا. جی ہاں, درد فرقت سے میرا دل, حضرت والا کی زندگی کا پہلا شعر ہے یہ. درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے, درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے, جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب ہے. تپتی ہوئی ریت میں جی گرم میں جو مچھلی ہے پانی کے بغیر وہ تڑپتی ہے, یا تو مرے گی اور یا کود کے پانی میں چھلانگ لگائے گی. حضرت فرماتے تھے الہی مجھے مل جائیے, میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں
جی آپ سے آپ کو چاہتا ہوں مجھے آپ مل جائیے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو دل سے گرا دوں تجھ سے فقط سب خوشیوں کو آگ لگا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں تجھ سے فقط دل شاد رہے. اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. تنہائیوں میں پڑھنے کے اشعار ہیں عزیزو. خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کبھی انشاءاللہ بیانات کے دوران کبھی کبھی ان کی تشریح اور یہ پڑھوں گا اور سناؤں گا اور ان کی تشریح کروں گا. جی ہاں. سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی. خواجہ صاحب کا شعر ہے. سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی اللہ نہیں ملتا. آدھے تیتر آدھا بٹیر یہ تو چلتا رہتا ہے. جی ہاں کچھ یہ مل گیا کچھ دنیا ہے کچھ دین ہے کچھ نیکیاں کر لی کچھ گناہ کر لیے لیکن دل کے اندر سے کھرچ کے صاف کر کے غیر اللہ کو نہیں پھینکیں گے تب تک اللہ نہیں ملتا. جب حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اگر ₹1,00,000 بھی ہوتے آج تو خواجہ صاحب کو پیش کر دیتا. جی اتنا اچھا شعر ہے. بہرحال بات سے بات یہ نکلی یہ 5 اجزاء کا ایک نسخہ ہے. یہ 5 جز کا نسخہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ 5 جز کا نسخہ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھیے انشاءاللہ تعالی بہت تھوڑے دنوں میں خدا تعالی سے کامل محبت ہو جائے گی اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہو جائے گی. سمجھے میرے عزیز اور بھائیوں آپ لوگ جو ہمارے ساتھ اس میں منسلک ہیں رابطے میں دینی تو اس کا مقصد کیا ہے بتاؤ. اللہ تعالیٰ کا وصول اللہ تعالیٰ تک وصول اللہ کو پانا اللہ کی محبت و قرب کا حصول. یہ بڑے اولیاء اللہ اپنے زمانے کے مجدد جی انہوں نے جو باتیں بتائی وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. عمل کر کے دیکھیے. نمبر 1 کچھ دیر کے لیے اللہ کر لیں. نمبر 2 تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو جو اپنے اوپر ہے ان کو سوچا کریں اور اگر نہیں سوچ سکتے ہو سچلانے والے کو جو آپ کو سچائے کہ کیا کیا نعمتیں ہیں. آج بہت سارے انسان ٹینشن ڈپریشن میں اس لیے چلے گئے انہیں نعمتوں کا احساس نہیں. تو پہلے نمبر اختصار سے بتا دوں اللہ کچھ دیر کرنا اور دوسرا نمبر اللہ کی نعمتوں کو تنہائی میں سوچنا اور تیسرا جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں اللہ کے محبوبین خاص بندے ان سے اپنا تعلق رکھنا اور چوتھے اللہ تعالیٰ کے احکام کی جتنا ہو سکے بھرپور طریقے سے اطاعت و فرمانبرداری کرو اور 5ویں اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو. جی ہاں اللہ سے اللہ کو مانگو. فرمایا یہ 5 جز کا نسخہ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھیے انشاءاللہ بہت تھوڑے دنوں میں خدا تعالیٰ سے کامل محبت ہو جائے گی اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہو جائے گی. اگر آپ یہ سوال کریں اس نسخے کے لیے ٹائم کیا ہے اس نسخے کے لیے ٹائم تو بہت مختصر سا ہے. بھائی اللہ کرنے میں تو آپ کا وقت جائے گا لیکن دعا تو روز مانگتے ہی ہے نا. دعا تو مانگتے ہی ہو تو دعا مانگو اور سوچنے کے لیے جو نعمتوں کو سوچنا ہے اس کے لیے کوئی الگ سے وقت کی ضرورت ہے وقت نکالو تو بہت اچھا لیکن اگر چل رہے ہو پھر رہے ہو بیٹھے ہو سوچو. اللہ والوں سے محبت اور تعلق کا بھی یہی خلاصہ ہے. بہرحال یہ باتیں آج آ گئی انشاءاللہ کل اور اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے ان چیزوں کو میرے عزیز و بھائیوں ہم توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ استعمال میں لائے عمل میں لائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے قرب کا تعلق کا اور اپنی ولایت کا جو آخری اعلی درجے کا جو مقام ہے اولیاء صدیقین کی نسبت جسے کہتے ہیں ہمارے حضرت والا فرماتے تھے نسبت اولیاء صدیقین کا اعلی مقام اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. دنیا کا مزہ میرے عزیزو دنیا کا مزہ
اور دنیا کا لطف کہ دنیا بھی جنت کی طرح ہو جائے، دنیا بھی جنت کی طرح ہو جائے، یہ دنیا کا مزہ اور لطف جبھی ہے جب اللہ والے بنے۔ اس پر کسی دن سناؤں گا۔ ہاں، ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے بڑے دکھ سے، بڑے درد سے فرمایا تھا، افسوس لوگ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، مر گئے یعنی، لیکن دنیا کی لذیذ ترین چیز کا ذائقہ چکھے بغیر مر گئے۔ فسال سائل، کسی نے پوچھا وما ذاک یا ابن المبارک، اے ابن المبارک کون سی لذیذ ترین چیز کی بات کرتے ہو؟ فرمایا معرفت اللہ و قربہ، اللہ کی معرفت اور قرب، اللہ کا تعلق، جی اللہ کی ولایت اور دوستی، اور اللہ کی رضامندی کے کاموں میں لگنا۔ یہ ایک ایسی زندگی ان اللہ والوں کو ملتی ہے کہ دنیا میں گویا وہ جنت کے مزے لوٹتے ہیں۔ اس لیے جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ اہل اللیل فی لیلہم الد من اہل اللہو فی لہوہم، یہ جو رات والے ہیں، رات والے یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ جو ٹی وی وسیار اور نیٹ اور فلاں چیزوں کے مزوں میں ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں جو مزہ وہ لے رہے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ بادشاہوں کو اگر پتہ چلے نا تو تلواریں لے کے آ جائیں گے، لجادلون علیہا بالسیوف، تلواروں سے لڑیں گے، یہ ہمیں دے دو، لے لو حکومت اور سلطنت۔ سننے والے بعض بیچارے یوں سمجھیں گے مولوی صاحب جذبے میں بول رہے ہیں۔ پیارے، جذبے میں نہیں بول رہا ہوں، ان سب چیزوں کو تجربہ رکھتا ہوں، زندگی میں تجربہ، مال دولت کے نشے سارے دیکھے ہوئے ہوں، سب کا پتہ ہے کہ ان میں بے چینی ہے، اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تعلق میں، تلاوت میں، نمازوں میں، دعاؤں میں، مناجات میں، اور اللہ کے قرب کی باتوں میں، عظمت کے تذکروں میں جو لطف اور بہار اور انجوائمنٹ اور مزہ ہے، جی اس کا پوچھنا نہیں۔ صرف موت کے بعد جو جنت ہوگی تو سمجھو ادھر سے منتقل ہو گئے، دوسری جنت میں منتقل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت عطا فرما دے، اس قال کو ہمارا حال بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔